there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى۔ اور البتہ تحقیق ہم نے اس فرعون کو دکھائیں آیاتینہ کلہا سب نشانیاں، اپنی سب نشانیاں اسے دکھائیں، فکذب اس نے ان نشانیوں کو جھٹلایا، وابا اور انکار کیا۔ قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرک یا موسیٰ، کہنے لگا فرعون کہ اے موسیٰ تو ہمارے یہاں اس لیے آیا ہے کہ تو ہم کو یہاں سے ہماری زمین سے نکالے اپنے جادو کے ساتھ۔ اب جس زمانے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید کا نزول فرما رہے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی یہی الزام لگائے جا رہے تھے، بالکل اسی طرح ملتے کہ یہ جادوگر ہے، یہ مکے کا اقتدار چاہتا ہے، یہ سرداری چاہتا ہے۔ اسی لیے تو ایک دن اکٹھے ہو کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے ان ترید ملکن ملکنا کا امرانا، اگر تو حکمرانی چاہتا ہے تو تجھے ہم اپنا حکمران بنا لیتے ہیں، وَإِن تُرِيدُ مَالًا جَعَلْنَاكَ أَكْثَرَ مِنَّ أَمْوَالًا، اگر تو مال چاہتا ہے تو تجھے سارے لوگ ایسے پیسہ جمع کر کے اتنا پیسہ دے دیتے ہیں کہ مکے کے سارے لوگوں سے زیادہ پیسہ آپ کے پاس ہو جائے گا۔ وَإِن تُرِيدُ نِكَاحًا زَوَّجْنَاكَ، اگر تو نکاح کا ارادہ رکھتا ہے تو تیری خاندان کے کسی بڑی عورت سے شادی کر دیتے ہیں۔ عمومی طور پہ لوگ مشہوری کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، آج اس کے ساتھ ہیں، کل کوئی چیزیں چار مل گئیں اس کے ساتھ ہیں، پھر پرسوں اس کے ساتھ ہو گئے، چوتھ اس کے ساتھ ہو گئے، تو یہ اس لیے الگ ہو گیا ہے کہ یہ مجھے منانے کے لیے آئیں گے، میں اپنا دعویٰ رکھوں گا کہ مجھے یہ چیزیں چاہیے، یہ چیزیں چاہیے، پھر میں ان کے ساتھ مل جاؤں گا۔ لیکن یہاں ایسا نہیں ہوتا، جو نبی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا کا لالچ اور ہرس، قرآن مجید میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کو اس قسم کی چیزوں سے بچاتا ہے، اور قلب و جگر کے اندر نور بھرا ہوتا ہے اور ایک بصیرت ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو سونا چاندی ہے، تم سورج لے آؤ اور چاند لے آؤ اور لا کے میرے ہاتھوں پہ رکھو اور کہو کہ تم اس بات کو کرنے سے باز آ جاؤ، توحید کا اعلان کرنے سے، تو یہ تو رکنے والی چیز نہیں، مجھے بھیجا ہی اللہ تعالیٰ نے اس لیے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جس طرح کے الزام لگ رہے ہیں تو بتلایا جا رہا ہے کہ یہ پہلے بھی ہوا ہے کہ تو جادوگر ہے، جادو لے کے آ گیا ہے، اب تو ہمیں ہمارے ملک سے نکالنا چاہتا ہے۔ تو پہلے بھی اتنے جادوگر تھے، کتنے جادوگروں نے فرعون کو نکال دیا تھا۔ اس کے دور میں جادو کا ہلہلہ تھا، ایک گھر گھر کے اندر جادوگر تھے، صرف ایک اس کی وہ دل کے اندر بڑھاس تھی، ایک الزام تھا حق کو جھٹلانے کے لیے، فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، ہم بھی اس طرح کا جادو لے آئیں گے۔ اب قرآن مجید کو یہ کافر کیا کہتے تھے؟ جادو کہتے تھے، پھر اس کی طرح کا بنانے کی کوشش بھی کرتے تھے، ہم بھی اس طرح کا بنا لیں گے، یہ تو شعر ہیں، شعر تو ہم بھی کہہ لیتے ہیں، شعر تو میرا ابا بھی کہہ لیتا تھا، میرا دادا بھی کہہ لیتا تھا، اس طرح کی باتیں کر کے اب مکے کے اندر کوئی شخص آتا تو یہ جا کے کہہ دیتے پہلے ہی۔ حضرت ابن عدی کیا فرماتے ہیں کہ جب میں مکے میں آیا تو مجھے ایک اچھا خاصا شخص ملا اور کہنے لگا مکے میں ایک جادوگر ہے، اس کی بات نہ سن لینا، اس کی زبان میں جادو ہے، اس کی آواز میں جادو ہے، جب اس کی بندہ بات سنتا ہے نا تو پھر وہ دل ہار بیٹھتا ہے۔ فرمانے لگے میں اچھا خاصا عقل مند آدمی تھا، اس بندے کی باتوں میں آ گیا تو میں نے کانوں میں روئی لے لی کہ مجھے کسی کی بات سنے ہی نہ، میں جو اپنا کام کرنے کے لیے آیا ہوں جب اس میٹنگ میں بیٹھوں تجارتی میٹنگ میں تو تب اپنی روئی نکال لوں۔ تو کہنے لگے ایک دو دن تو میں اسی طرح پھرتا رہا، پھر میں نے کہا یار عدی تو بیوقوف ہے، تجھے سمجھ نہیں ہے، تجھے کون
ورغلا سکتا ہے، تو عقل مند آدمی ہے، نکال اپنے کانوں سے روئی۔ کہنے لگے میں نے روئی نکالی تو تھوڑی دیر بعد میری محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے باتیں سنائیں تو میں نے فوراً قبول کر لی۔ حق حق ہوتا ہے۔ اب یہ کہنے والا کون تھا؟ ابو لہب۔ میں اس کا چچا ہوں، وہ میرا بھتیجا ہے، اسی وڈے ہیں، سانو وہ بہتا پتا ہے، سمجھائیے۔ تو وہ جادوگر ہے، اس طرح کی باتیں۔ اب یہ بھی کہ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، ہم بھی اس طرح کا جادو لے آئیں گے جس طرح کا تو جادو لے آیا ہے، ہم بھی جادو لے آئیں گے۔ فَجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا، ایک دن تو مقرر کر ہمارے اور درمیان، لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ، نہ ہم اس کی مخالفت کریں گے نہ تو کرنا، مکاناً سوا، بڑے میدان چ مقابلہ ہوئے گا۔ اج سپ چھڈے جان گئے تھے، کہندے نہیں تو لے آیا سپ لے ہونا ہے، یہ ضرب المثل ہوتا بنیا، تو کڈ سپ جڑا کڈنا ہے۔ ہر فرعون کے لیے ایک موسیٰ اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہی ہوتا ہے۔ یہ ایک کردار ہے جو دنیا میں ایک وقت تک رہا اور لوگوں کو نظر آتا تھا، اور جو اس وقت موجود تھے ان کو لگتا تھا کہ یہ ہمیشہ رہے گا۔ جس طرح کئی کردار ہمیں آج نظر آتے ہیں اور ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہمیشہ رہیں گے، جبکہ ایسے نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو لوگوں کو بتایا جا رہا ہے، کون سا پرانیاں گلاں نے، اب وہ خود پرانے ہو گئے، 1400 سال 1500 سال پرانے ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتلایا ہے کہ حق والوں کے ساتھ ایسے ہوتا رہا، حق والی باتوں کو جن سے دنیا کا مفاد نظر نہ آتا ہو، آتا ہوئی کوئی چیز نظر نہ آتی ہو، تو وہ یا تو فضول نظر آتی ہے، وَأَبَى، بندہ اسے منہ پھیرتا ہے، فَكَذَّبَ، یا اپنا اقتدار جانے کا ڈر ہوتا ہے۔ اور یہ تو واقعہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کرے، اس کی دنیا کا نقصان ہوتا ہے۔ جس نے سارا دن کام ہی یہ کرنا ہے تو وہ بیچارہ بڑی مشکل سے بھاگ دوڑ کے پیٹ پالنے کا کچھ کر سکتا ہے، اگر وہ بھی مارکیٹ میں نکل جائے گا تو پھر وہ نقصان ہو جائے گا اس کے دن کا۔ اس کے لیے تو وقف کرنا پڑتا ہے اپنے آپ کو۔ تو دونوں چیزیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر یہ بھی امت مسلمہ کو اجازت دی ہے کہ طائفۃ منکم لیتفقہوا، ایک جماعت دین کی گہری سمجھ بوجھ حاصل کر لے، دوسرے کمائی کرتے رہیں اور وہ تھوڑا تھوڑا دین سیکھ لیں ضرورت کا، ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت دی ہے۔ اور ایک جماعت نکل جائے، وہ گہرا دین سیکھے، مسائل گہرے سیکھیں، لوگوں میں سے جب کسی کو کوئی مسئلہ پیش ہو تو پھر وہ اس سے پوچھ لیں، اور وہ شخص جس نے گہرا علم حاصل کیا ہے اس کو تو پھر وقف کرنا پڑے گا۔ تو یہ انبیاء کی دعوت تھی، اور یہی دعوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور یہی الحمدللہ اسلام کا خاصہ ہے کہ علماء پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، مساجد کی زینت بنتے ہیں، اور پھر لوگ وہ ضرورت کی باتیں ان سے سیکھتے رہتے ہیں، اور دنیا کا نظام چل رہا ہے، اور اللہ کے فضل سے اپنے ان بندوں سے راضی ہے۔ یہ اللہ کے بتلائے ہوئے اصولوں پہ چل رہے ہیں۔ تو کہنے لگا کہ آج پھر کھلے میدان سے مقابلہ ہوئے گا۔ تو اس دن ان کا تھوڑے دنوں کے بعد ایک جشن بھی ہونے والا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کے تو کی اشتہار چھپونے نے، وہ خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں، موعدکم یوم الزینہ، تمہارا اس وقت منادی کراتے تھے، نائی کہتے تھے وفات کے اعلان کو، وفات کا بھی اعلان ہوتا تھا۔ اور پہلے آج کل سپیکر آ گئے، اس سے پہلے کہتے ہیں کہ پیپا کھڑکایا جاتا تھا گلیوں میں اور ساتھ بتلا دیا جاتا تھا کہ فلاں کی شادی ہے یا فلاں فوت ہو گیا ہے۔ اسی طرح اس دور میں اعلان کر دیے جاتے تھے گھوڑوں پہ بیٹھ کے، جہاد کے نقارے بجتے تھے تو تب بھی گلیوں میں اعلان ہو جاتے تھے کہ سارے اکٹھے ہو جائیں، نکلنا ہے۔ وفات کا اعلان ہوتا تھا، اسی طرح سے نعی کہتے تھے، اعلان کیا جاتا تھا، خبریں دی جاتی تھیں، اور بعض دفعہ خبریں دیتے دیتے لوگ اس کی تعریفیں شروع کر دیتے تھے، تو اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا۔ تو اس طرح اعلان کرنے کی، الگ تجھے کارندے بھیجنے کی، اشتہار سازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ زینت کا دن، تمہارے جشن کا دن ایک آ رہا ہے تھوڑے دنوں کے بعد، وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى، صبح صبح سارے لوگ جمع ہو جائیں، موعدکم یوم الزینہ، اسی دن ہم بھی آ جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پھر تو جڑا سب کڈنا ہے تو کڈ لیں، جڑا اسی کڈنا ہویا اسی کڈ لیں۔ تو یہ ایک ضرب المثل بن گیا اس وقت سے۔ اب تو کسی نے سانپ نہیں نکالنا ہوتا، تو اب ہوتا ہے نتارا کرنا کہ جو تیرے پاس ہے تو بات کر لینا، جو ہمارے پاس ہوئی ہم بات کر لیں گے۔ لیکن یہاں سچی مچی سانپ نکالے گئے۔ قال لهم موسیٰ ویلکم فتولی فرعون فجمع کیدہ ثم اتی، فرعون نے منہ پھیر لیا، فجمع کیدہ، سارے مکر، فریب، کذب، جھوٹ، دجل وہ جمع کرنے لگا۔ اب ایک بندے کو پتا ہو کہ میں نے اس کی مخالفت کرنی، اس نے مکر ہی جمع کرنے۔ آپ دیکھ لیں، آپ حق پہ ہوں اب تب بھی وکیل کر سکتے ہیں، جھوٹ پہ ہوں تب بھی وکیل کر سکتے ہیں۔
تو وکیل نے کیا کرنا بیچارے نے؟ اسے معلوم بھی ہو جاتا ہے کہ اب اسے تو معلوم تھا کہ یہ حق ہے، یہ صحیح ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو تقریر کی، خطاب فرمایا، اس کے ایک ایک جز کے اندر حقیقت چھپی ہوئی ہے، ہر بندے کو سمجھ آتی ہے۔ عمل نہ کرنا ایک الگ بات ہے، عملی کمزوری ہم اسے کہہ سکتے ہیں۔ یہ اعتقادی طور پہ انکار کر رہا ہے، دل کے اندر مان بھی رہا ہے، ڈرا بھی ہوا ہے۔ ثم اتا، اور پھر وہ مکر فریب جمع کر کے آیا۔ قال لهم موسیٰ ویلکم، موسیٰ علیہ السلام سب کو مخاطب کر کے کہنے لگے آج تمہاری بربادی کا دن ہے، آج تمہاری تباہی کا دن ہے۔ لا تفتروا علی اللہ کذبا، اوے اللہ پہ جھوٹ نہ باندھو۔ فیسحتکم، اصل میں فیسحتکم بعذاب یہ ہمارے ہاں پنجابی میں استعمال ہوتا ہے کہ آج تاڑی ای تئی پھر جانی ہے۔ فیسحتکم بعذاب، تمہیں اللہ نے آج رگڑا لگانا ہے۔ یسحت کا مطلب ہوتا ہے رگڑا لگانا۔ فیسحتکم بعذاب، آج اللہ کے عذاب کے ساتھ تمہارا رگڑا لگنے والا ہے، وہ تمہیں رگڑ کے رکھ دے گا۔ اور جس طرح رگڑ کی وجہ سے چیزیں نیچے مسلی جاتی ہیں اور ملیا میٹ ہو جاتی ہیں، آج تم اس طرح ملیا میٹ ہو جاؤ گے، تمہارا بیڑا غرق ہو جائے۔ اللہ پہ جھوٹ نہ بولو۔ نبی کی دعوت کو جھٹلانا اللہ پہ جھوٹ ہے، نبی کی دعوت کو جادو کہنا اللہ پہ جھوٹ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا جا رہا ہے، مشرکین کو، ابو جہل کو، سرداروں کو، اے تمہارا بیڑا غرق ہو جائے گا، اللہ پہ جھوٹ نہ بولو۔ اللہ پہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اور آج کئی لوگ آپ کو ملیں گے اپنی زندگی میں اللہ پہ جھوٹ بولنے والے۔ اللہ قرآن مجید میں کہے گا، صراحت ہوگی، ابو طالب ایمان نہیں لائے، آپ کو کئی ملیں گے کہیں گے کلمہ پڑھا اس نے۔ قرآن میں کئی آیات ہیں کہ نبی غیب نہیں جانتے، آپ کو کئی ملیں گے جو کہیں گے نبی غیب جانتے ہیں۔ قرآن میں صراحت ہے کہ نبی بشر ہے، آپ کو کئی ملیں گے جو کہیں گے نبی بشر نہیں۔ یہ اللہ کو جھٹلانے والی بات ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ کہتے کیا ہیں اور عقیدے کیا بنائے ہوئے، قرآن مجید میں حکم کیا ہے اور نظریے لوگوں نے کیا رکھے ہوئے۔ فیسحتکم بعذاب، آج عذاب کے ساتھ تمہارا رگڑا لگنے والا ہے۔ وقد خاب من افترا، جو جھوٹ گھڑ کے لاتا ہے نا وہ اسی طرح رسوا ہی ہوتا ہے، وہ ناکام ہی ہوتا ہے۔ فتنازعوا امرهم بینہم، پھر وہ آپس سے لڑ پے، کچھ نو سمجھ آ گئی، کچھ ڈردے رہے، کوئی گاہ نہ ہون، کوئی کہے حق تا ہے یار میں گاہ نہیں ہونا۔ عموماً جداں ساڈے چلدا ہے ادا دے وہ لوگ نے، لیکن سانو اللہ تعالیٰ نے نبوت دا ایمان لانے کی توفیق دے دی، کلمہ پڑھنے کی توفیق، یہ اس کی مہربانی ہے، اس نے حق کی توفیق دے دی۔ اب ہم نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں نہ دیکھا، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح حدیث ہے کہ بعض جزوی فضیلتیں ہمیں حاصل ہیں، جزوی، کلی نہیں، کلی فضیلت صحابہ کو حاصل ہے انبیاء کے بعد، جزوی فضیلتیں ہمیں بعض حاصل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنوں کے دور میں میرے بعد آنے والے لوگ جب نیکی پہ استقامت کے ساتھ ڈٹ جائیں گے تو تم میں سے 50 لوگوں کو عمل کر کے جو اجر ملتا ہے نا، اس دور کے ایک اکیلے بندے کو اتنا اجر ملے گا۔ ایک صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول ہمارے جیسے 50 بندے، اس دور کا ایک بندہ؟ آپ نے فرمایا ہاں، اسے ہم کہیں گے جزوی فضیلت۔ اور ایک موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے میرے بھائی یاد آ رہے ہیں، تو ایک صحابی کہنے لگے نحن اخوانک جاہدنا معک واسلمنا معک، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بھائی ہم ہیں، آپ کے ساتھ جہاد کرتے ہیں، مرتے مراتے ہیں، اور آپ کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، انتم اصحابی، تم میرے صحابہ ہو، میرے بھائی وہ ہیں یاتون من بعد لم یرونی ویؤمنون بی، میرے بھائی وہ ہیں کہ وہ میرے بعد آئیں گے، انہوں نے مجھے دیکھا ہوا نہیں ہوگا، مجھ پہ ایمان رکھیں گے۔ یہ ہے جزوی فضیلت۔ تو اس وقت سامنے دیکھ رہے ہیں لیکن کچھ مان رہے ہیں، کچھ دل میں مان رہے ہیں، کچھ ڈر رہے ہیں، اور اتنی دیر کے بعد اللہ تعالیٰ استقامت کے ساتھ ماننے کی توفیق دے دے قرآن مجید کو، حدیث مصطفیٰ کو، یہ اللہ کی مہربانی ہے، یہ اس مالک خالق کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حق بات کو قبول کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائی اور ہمارے ذہن قلب و جگر میں ڈالا، ہمیں حق ہضم ہوتا ہے۔ لیکن یہاں آپ دیکھیں وَأَسَرُّ النَّجْوَىٰ، کانوں میں سرگوشیاں کر رہے ہیں۔ ایک بندہ آندا یار مینوں سمجھدا لگ گئی ہے پر کی گل کرنی ہے، فرعون ہے، بادشاہ ہے، تو بڑا مشکل ہوتا ہے وقت کے حکمران کی مخالفت کرنا، غلط کو غلط کہنا، جب وہ پاور کے اندر ہو، جب وہ زور کے اندر ہو، اسے غلط کہنا۔ قالوا ان هذان لساحران، پھر آ جا کے دعویٰ یہ قائم کیا کہ یہ دونوں جادوگر ہیں، دونوں پر جادوگر نے، یریدان
یہ دونوں ارادہ رکھتے ہیں ان یخرجاکم من ارضکم بسحرہما کہ تم کو اپنی زمین سے نکال دیں ویذھبا بطریقتکم المثلی اور تم سے تمہارا یہ رستہ چھین لیں. یہ مثالی حکمرانی مثلی، یہ مثالی حکمرانی تم سے چھین لیں. یہ چاہتے ہیں جادو کے ذریعے سے. اب دیکھیں سورۃ المدثر میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا الزام لگایا جا رہا ہے کہ یہ ہے خالد ابن ولید کا باپ، بڑا ذہین آدمی ہے، عقل مند آدمی ہے، اس کا نام ہے ولید ابن مغیرہ، سمجھدار آدمی. اس کے پاس آئے سارے مشرک اکٹھے ہو کے، انہوں نے کیا یہ تو مسلمان تو لے دے گئے ہمیں ہمارے باپ دادا کے دین کو، یہ کوئی بات کریں ان کے بارے، کوئی قضیہ قائم کریں، لوگوں کو کیا کہیں اس کے بارے، کوئی بیانیہ متفقہ جاری کریں نا. تو قرآن کہتا ہے انہ فکر وقدر، پھر وہ سوچنے لگا، وقدر اندازے لگانے لگا. فقتل کیف قدر، ایدہ بیڑا غرق ہوئے، کیسے اندازے لائے اس نے. ثم قتل کیف قدر، اس کا پھر بیڑا غرق ہو جائے. ثم نظر، پھر آسے پاسے دیکھا. ثم عبس وبصر، پھر سلوٹیں لایا اپنی پشین پہ. وبصر، اور بڑا جناب علی ذہانت کے انداز میں جس طرح بہت بڑا اس نے تیر مار دیا. ثم ادبر، پھر پیچھے نو پھریا. واستکبر، پھر تکبر کیتا. پورا ماحول بنا کے نا، بعض بندے نو گل پوچھو جواب ہوندا کوئی نہیں، اگوں ایڈو اوکھا ہو کے. ایک میں پروگرام دیکھ رہا تھا الیاس اتاری سے، ایک بندہ پوچھتا ہے کہ حضرت یہ بکروں کا پتہ نہیں چلتا، قربانی کا موسم ہے کہ بکرا دوندا ہے کہ نہیں، تو بعض لوگ زیادتی کرتے ہیں. کہنے لگا کہ وہ میں نے ایک ویٹرنری ڈاکٹر سے رابطہ کیا تھا، لوگ متوجہ ہو گئے پتہ نہیں کیڑا فارمولہ دین لگا ہے. تو اس نے مجھے ایک طریقہ بتلایا تھا کہ بکرے کا نا معلوم آپ کر سکتے ہیں کہ یہ دوندا ہوا کہ نہیں. اس نے کہا جی ماپا جی ضرور بتلائیں. کہنے لگا وہ ڈاکٹر صاحب کہتے تھے جب بکرا پیدا ہو نا اس کی تاریخ پیدائش لکھ لیں. اس نے کہا تاریخ پیدائش تو وہ لکھا ہے جس کی بکری نے لیلا دیا ہے، خریدنا تو ہم نے ہے بازار میں جا کے، تو ہمیں تو وہ بندہ جھوٹ بول دے گا. کہنے لگا ہاں یہ تو ہے. پھر اب یہ سیم آپ اندازہ کریں کہ اتنا وہ کرسی پہ بیٹھ کے پیچھے ہٹ کے تکبر کر کے اللہ نے پورا نقشہ کھینچا ہے، پورا ماحول بنا کے نا آندا ہے ان ھذا الا سحر یوسر، یہ جادوگر ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جادو ہیں، یوسر اثر رکھ دیاں نے لیکن جادو نے. ان ھذا الا قول البشر، بہتے تو بہتا کی یہ جادو بھی نہیں، ایک بشر دا قول ہے. سأصلیہ سقر، جب میں ان کو آ کے پہاڑوں پہ چڑھاؤں گا نا تب ان کو پتہ چلے گا کہ حق کیا تھا اور جھوٹ کیا تھا. اس طرح کے الزام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور یہ حوصلے بڑھائے جا رہے ہیں اور یہ ہوتا آیا ہے. اور آج کل بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بندے کو اللہ تعالیٰ حقیقت کی توفیق دے دے، جا کے مولوی صاحب سے سوال ہی سیدھا کر دے، آگے سے جواب آتا ہے کہ وہابی تو نہیں ہو گیا، وہابیوں کو تو نہیں بہن، یہ پہلے سوال پہ یہ بات ہوتا، وہابیوں کو تو نہیں بہن لا پیا. تو اللہ تعالیٰ حق بات قبول کرنے کی توفیق دے دے، وہابی ہونا کوئی بری بات نہیں. شاہ سلمان کا پچھلے دنوں ایک اعلان ہوا، بہت دنیا بیزار تھی سعودی حکومت سے کہ یہ زیادتیاں کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. اس نے بڑی زبردست بات کی، اس نے کہا وہابی اور سلفی یہ لوگوں نے گالی بنا دیا ہے لیکن انہوں نے صرف اللہ کے دین کے بارے سچی بات کی ہے. یہ اہل حدیث کا منہج ہے، اہل حدیث کا منہج ہے. آج تک ان کے منہج میں کوئی غلطی نہیں نکال سکا. تو جب کسی کی غلطی نہیں نہ نکال سکتے تو کہہ دیتے ہیں یہ جادو ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ فراڈ ہے. تو اس طرح کی منہج سلفی میں کوئی بات نہیں ہے. یہ قرآن و سنت کی مخصوص باتیں کرنے والا اور اسی کی دعوت دینے والا مکتبہ فکر ہے. یہ کوئی باہر سے نہیں آئے، یہ قرآن و سنت کو پروان چڑھانے والے ہیں اور اپنوں میں اجنبی بن کے رہ گئے ہیں. اللہ تعالیٰ حق کے ساتھ استمساک یعنی فقط استمسک بالعروۃ الوثقی، مضبوطی سے تھامنے کی توفیق دے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم.